نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن و حدیث ذرا سیکھیے کورس کا یہ 10واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے موضوعات قرآنی حصہ 2۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے 3 موضوعات قرآنی پر بات کی تھی: عقائد، عبادات، معاملات۔ اگلی 3 چیزیں ہیں معاشرت، اخلاق اور قصص۔ قرآن کا دوسرا بڑا رخ معاشرت اور اخلاقی زندگی ہے، یعنی انسان کے باہمی تعلقات، کردار سازی، ماضی کی واقعات سے حاصل ہونے والی عبرتیں۔ اس سبق میں ہم تینوں شعبوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور عرض کریں گے کہ مدرس انہیں کس انداز سے عام آدمی کے لیے قابل عمل بنا سکتا ہے۔ پہلی چیز معاشرت، باہمی تعلقات، سماجی نظام۔ قرآن نے معاشرت کو ایسے اصولوں پر استوار کیا جو فرد اور اجتماع دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ نکاح اور خاندان، نکاح کو معاشرت کے سکون کا ذریعہ بنایا گیا۔ ذمہ داریاں، مہر، عدل اور حقوق و فرائض پر زور دیا گیا۔ رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی فرض کی مانند ہے۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں کا حق ادا کرنا، یہ سب رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ حلال و حرام کی حد بندی، معیشت و معاشرت میں واضح حدود سے سماجی سالمیت برقرار رہتی ہے۔ اس لیے کھانے اور پینے اور کمانے میں حلال حرام کیا ہے، رہنے سہنے میں حلال حرام کیا ہے، دونوں کی پہچان ضروری ہے۔ قانون عدل و انصاف، تجارت، عدالتی امور، معاشرتی اختلافات میں عدل کی تاکید کی گئی۔ اس لیے معاشرتی مسائل کو مقامی مثالوں سے جوڑ کر مدرس کو چاہیے کہ پڑھائے۔ گاؤں میں زمین، شہر میں کرایہ، خاندان میں حقوق، تاکہ سامعین سے رابطہ جڑے اور وہ اس بات کا اندازہ کر سکے کہ معاشرت ہماری زندگی میں عملاً کیسے ہے۔ 5واں اور اس سبق کا دوسرا عنوان اخلاق حسنہ، یعنی کردار سازی کا محور۔ اخلاق حسنہ وہ اوصاف ہے جو قرآن نے بارہا زور دے کر سکھائے ہیں: صبر، شکر، توکل، عدل، سخاوت وغیرہ۔ اور ان اوصاف کا معاشرتی اور انفرادی اثر: صبر آزمائشوں میں استقامت اور اختلافات میں بردباری سکھاتا ہے۔ شکر نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ توکل کوشش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ، منصوبہ بندی میں توازن۔ عدل ہر رشتے میں انصاف، کاروبار اور عدالتی امور میں برابری۔ سخاوت دولت کا گردش، فلاح و بہبود، ضعیف طبقوں کی مدد۔ اس لیے ہر وصف کے لیے آپ بھی درس دیتے ہوئے مختصر عملی مثال دیں اور انہیں اگلے درس میں شریک ہونے کے لیے شرکاء سے کہیں کہ آپ نے ان چیزوں میں سے کس وصف پر عمل کیا۔ اس سبق کا تیسرا عنوان اور موضوعات قرآنی کا چھٹا عنوان ہے قصص الانبیاء، ماضی سے سبق حاصل کرنا۔ قرآنی قصص تفریح یا تاریخ نہیں، یہ نصیحت، رہنمائی اور اخلاقی مثالیں ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت ثابت قدمی، دعوت اور صبر اور استقامت سکھاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید، قربانی اور امتحانات میں ہمت سکھاتی ہے۔ جناب موسیٰ کی زندگی انصاف کی جدوجہد اور امت کی رہنمائی سکھاتی ہے۔ جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء کی زندگی مختلف قوموں کے واقعات میں انسانوں کے لیے عبرت کے اسباق موجود ہیں۔ اس لیے قصص میں آیات، حالات وقوع اور عملی سبق الگ الگ کر کے سامعین کو واضح کریں۔ پھر سامعین کو سوال دیں کہ اس واقعے سے آپ کی روزمرہ زندگی میں کون سی تبدیلی آئی۔ جب آپ کردار اور معاشرتی اصلاح کا عمل، ان سب چیزوں کو لے کر چلیں گے، معاشرت، اخلاق اور قصص ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ جڑے ہوئے ہیں۔ آداب اور اخلاق معاشرت کو بہتر بناتے ہیں اور قصص ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان اوصاف پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مدرس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تینوں موضوعات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر عملی رہنمائی کے ذریعے سمجھائے، نصیحت سے زیادہ مشق اور عملی مثالوں کے ساتھ حل پیش کرے، تاکہ تمام شرکاء کرام اپنی عملی زندگی میں اس حوالے سے تبدیلی محسوس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا درس قرآن و حدیث ذرا سیکھیے کورس کا یہ سلسلہ مکمل ہوا، 10 اسباق مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز رہی زندگی تو اگلے کورس میں ہم دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، یہ کورس سماعت فرماتے رہیے، دوسرے سامعین تک اسے منتقل فرماتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔